الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی کے آسان اور تیز رفتار طریقے سے لیول 2 کا سبق نمبر 10، جس میں ہم باب فعل مزید کے ابواب میں اجوف، ناقص، مثال اور محموز کے ابواب مشترکہ طور پر پڑھ رہے ہیں، جو کہ ہم ویسے پڑھ چکے ہیں، لیکن کیونکہ باب فعل میں کوئی اس میں مزید تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں نظر آتی ہیں یا دکھائی دیتی ہیں، یا ویسے لگتا ہے کہ ایسے ہوا ہوگا، بعض جگہ میں نہیں ہوتا، تو وہ ہمارے ابواب چل رہے ہیں۔ تو آج اس لحاظ سے ہمارا باب ہے جو پڑھیں گے محموز الفا و ناقص یائی، باب فعل سے محموز الفا و ناقص یائی نہیں، محموز العین و ناقص یائی، بہت معذرت، محموز العین و ناقص یائی، یعنی پہلا حرف را ہے، دوسرا حمزہ ہے، تیسرا یا ہے۔ جیسے اراتن یا نظر آ رہے، پہلا حرف را ہے حرف اصلی میں سے، دوسرا حمزہ ہے اور تیسرا یا ہے۔ یہاں لکھا محموز العین، محموز العین اس لیے کہ عین کلمے میں حمزہ ہے، اور ناقص یا بھی اس کے ساتھ لکھ دینا تھا کہ محموز العین کے ساتھ ساتھ یہ ناقص یا بھی ہے۔ تو تین حروف اصلیہ، پہلا را ہے، دوسرا حمزہ ہے، تیسرا یا ہے، تین رؤیت۔ جیسے ہمارے یہاں ایک مشہور لفظ استعمال ہوتا ہے رؤیت حلال کمیٹی، جو مشہور ہے ہمارے یہاں، کم سے کم رمضان سے پہلے اور رمضان کے اینڈ میں اس کمیٹی کا ہمیں بہت شدت سے ہوتا ہے، اور اس میں کافی سارے باس مباحث بھی ہوتے ہیں۔ تو رؤیت، را حمزہ یا، رؤیت حلال کمیٹی کہا جاتا ہے، تو رؤیت یہی لفظ ہے، را حمزہ یا حروف اصلیہ ہے۔ اب اس میں رؤیت، را حمزہ یا تو حروف اصلی ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ ناقص یائی بھی ہے، اور اب نور علی نور کے باب فعل سے اس کو ہم پڑھیں گے تو کچھ اس میں تبدیلیاں ہوں گی۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم باب فعل پڑھیں رویت سے را حمزہ یا حروف اصلیہ، تو اس سے پہلے ایک چھوٹا سا قاعدہ، ایک رول سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ باب مادہ رویت میں، یعنی یہ رویت کا جو فعل ہے، یہ جو مصدر ہے، اس کے افعال میں یعنی فعل ماضی ہو، مضارع ہو، فعل ماضی مجہول ہو، چاہے مضارع مجہول ہو، اور اس کے علاوہ فعل کی اقسام میں سے امر ہو، نہیں ہو، یا لم جازمہ ہو، موقع بلند ناسبہ ہو، فعل کی کوئی بھی قسم ہو، تو اس میں حمزہ کو وجوبی طور پر یعنی لازمی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، مادہ رویت میں محموز العین یہی، یعنی عین کلمہ درمیان والا حرف حمزہ ہو اور یہ لفظ یہ رویت والا ہو، تو اس کے ماضی، مضارع، امر، نہی، جازمہ یعنی افعال کی جتنی بھی اقسام ہیں، اس میں حمزہ کو حذف کر دیا، نکال دیا جاتا ہے، اور باقی رہ گئے اس سے فاعل اور اس مفعول، ان میں آپ کو اختیار ہے، حمزہ کو حذف بھی کر سکتے ہیں اور ذکر بھی کر سکتے ہیں، دونوں طریقے سے۔ افعال میں لازمی طور پر حذف کریں گے، اور اسماء میں چاہے اس سے فاعل ہو، چاہے اس مفعول ہو، چاہے اسی فعل سے ہم اس میں تفضیل بنانا پڑ جائے یا کوئی اور اس طرح کا اسم بنانا پڑ جائے، تو وہاں اختیاری طور پر ہے، حذف بھی کیا جا سکتا ہے، ذکر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن افعال میں لازمی طور پر حمزہ کو ہم حذف کر لیں گے۔ تو اب آتے ہیں ماضی پر۔ دیکھیں، ماضی تھی، اصل میں تھا ار آ یو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے یہاں اس لفظ کو ایک مرتبہ ہم سمجھ، تو سب سے پہلے اس لفظ کو دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ ہے ار آ یا، ار آیا اسلمہ کی طرح، را یہ پہلا حرف ہے، حمزہ دوسرا حرف ہے، یا تیسرا حرف ہے، یہ تین حروف کیا ہیں، را حمزہ یا، رؤیت جس سے ہے۔ اب اسلمہ کی طرح ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ اس حمزہ کو تو تمام افعال سے ہم حذف رکھیں گے، ماضی، مضارع یا جتنے بھی ہے۔ اب حذف کرنے کے لیے کیا کریں گے، تو حذف کرنے سے پہلے اس کی حرکت کو منتقل کر کے را کو دے دیں گے، جی۔ تو حمزہ کی حرکت جہاں پر بھی حذف کریں گے، حمزہ کی حرکت پہلے والے حرف کو دے کے اس کے بعد حذف کریں گے۔ تو اب یہاں حمزہ پر زبر ہے، اس کو را کو دے دیں، تو اب یہ اس کو ہم منتقل کر دیں گے را کو، تو دیکھیے گا یہ کیا بنا،
جی یہ یسلو کا قاعدہ ہے. جی یسالو کا قاعدہ، بالکل قاعدے کا نام آپ نے کہہ دیا. میں آخر میں کہنے والا تھا کہ اصل یہ جوازی قاعدہ ہے، یسالو کا قاعدہ ہے جو تمام باقی عوام میں جوازی طور پر لگے گا اور مادہ رویت میں وہ وجوبی طور پر لگے گا. تو وہ جب ہم نے یسالو کا قاعدہ شاید پڑھ لیا مجھے لگتا ہے. جی پڑھا تھا. جی ٹھیک ہے، یسالو کا قاعدہ ہے. تو یہاں یہ حمزہ کی حرکت را کو دے دی، حمزہ کو حذف کر دیا تو یہ یا آ گئی، آرا یا ہو گیا. پھر یا متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، قالا کا قاعدے سے پڑھا تو یہ بن گیا آرا. اس کے اوپر کھڑی زبر آ جائے گی آرا، آرا آرایا، اسی طریقے سے چلے گا. اور یہ حمزہ تمام گردانوں میں حذف ہو جائے گا. اب یہ کسی بھی جگہ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. ٹھیک، تو ہم نے پڑھ لیا ار آ یا تھا، پھر حمزہ کو حذف کر کے اس کی حرکت را کو دے دی، پھر یا کو کالا کے قاعدے سے الف سے بدلا تو یہ بن گیا آرا. اب آگے اسپالی مقصورہ آرا. جی میرے ساتھ آپ نے گردان پڑھنی ہے. جی آرا، ارا، ارایا، ارایا، ارو، اراو، اریتا، اریتا، اریتما، اریتما، اریتم، اریتم، اریتو، اریتو، ارینا. ارینا. جی مونس ارت، ارت، ارتا، ارتا، ارینا، ارینا، اریتی، اریتی، اریتما، اریتما، اریتن، اریتنا، اریتو، اریتو، ارینا. ارینا. جی غور سے دیکھیے گا کہ آرا سے لے کر آخری فعل تک کہیں درمیان میں حمزہ نظر نہیں آیا، کیونکہ یسلو کا قاعدہ جو یس الو میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں محموز العین میں، وہاں جوازی تھا کہ یس الو اور یسلو دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن مادہ یا رویت میں شاید وہاں پر بھی یہ بات گزری تھی، یہاں یہ قاعدہ افعال میں وجوبی طور پر ہوگا، یعنی لازمی طور پر حمزہ کو حذف کریں گے. تو کوئی مشکل نہیں تھی. آرا، آرایا، آراؤ، آراؤ. یہاں پر یہ یا حذف ہو گئی. اسمدہ آرا یو، یا پھر الف سے تبدیل ہو گئی جیسے کہ یہاں تھی، تو پھر الف اور واو کے درمیان میں التقاء ساکنین ہو گیا تو یا حذف ہو گئی آراؤ، آرائی تھا. باقی جگہ میں را اور یا موجود ہے، صرف درمیان میں حمزہ جو حذف ہوا، باقی اپنی ٹھیک جگہ پہ. آرائی تھا، آرائی تما، آرائی تم، آرائی تو، آرائینا. آرت یا حذف ہو گئی، آراتا یا حذف ہو گئی، آرائینا، آرائیتی، آرائی تما، آرائی تن، آرائی تو، آرائینا. اب آ جاتے ہیں مضارع کے پہلے صیغے، اور اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ گردان میں کیسے جو ہے حمزہ حذف ہوا. ابھی ہمارے پاس جو مضارع میں پہلا لفظ ہے یوری ہے، اصل میں کیا تھا؟ یور ای یو، کس کی طرح؟ یوس لیمو کی طرح. یوس لیمو باب فعال سے کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں یہاں حمزہ کی طرف، کہ اس حمزہ کی حرکت کو منتقل کر دیں گے را کو، اور اس حمزہ کو حذف کر دیں گے. یسلو کا قاعدہ لگا ہے جو ہم بہت پیچھے پڑ چکے ہیں. یسلو محموز المضارع میں یس الو سے یسلو پڑھنا جائز تھا، وہاں جوازی تھا، یہاں لازمی طور پر ہے. تو اس حمزہ کی حرکت کو ہم نے منتقل کیا. یہاں دیکھ لیتے ہیں یو اور را کو آ گئی حرکت، حمزہ حذف کر دیا، اس کے بعد یا رہ گئی، یوری یو بن گیا. اور اگلا قاعدہ تو کلیئر ہے کہ یہاں یدو یرمی کا قاعدہ کہ یا آخر میں ہے، اس پر پیش ہے، اس سے پہلے زیر ہے، اس کو ساکن کر دیا تو یہ بن گیا یوری، یوری یوریا نے. جی میرے ساتھ آپ گردان پڑھیے گا اشارہ کرتے ہوئے. یوری، یوری، یوریانی، یوریانی، یورونا، یورونا، توری، توری، توریانی، توریانی، تورونا، تورونا، اوری، اوری، نوری، نوری، توری، توری، توریانی، توریانی، یورینا، یورینا، تورینا، تورینا، توریانی، توریانی، تورینا، تورینا، اوری، اوری، نوری.
نری. جی مضارع ہے. دیکھیے گا پہلے تو حمزہ ہم نے حذف کیا سے یوری، یور ای یو تھا تو حمزہ حذف ہوا، اس کی حرکت را کو گئی، حمزہ کی چھٹی ہے پوری مضارع کے گردان میں. یوری، یوریانی، یورونا. یورونا اصل تھا یور ی یونا، حمزہ پہلے حذف ہو گیا یور ای یونا، پہلے حمزہ کو حذف کر دیا پھر یا کی حرکت کو منتقل کر دیا یقولو کے قاعدے سے ہم نے را کو. حالانکہ دیکھیں اوپر باقی سیغوں میں را کے نیچے زیر ہے، یہاں را کے اوپر جو پیش آئی ہے وہ یہ جو یا ہے اس پر پیش تھی، یوری یونا، یوری یونا. یا کی حرکت را کو دے دی، یا کو حذف کرنا پڑا کیونکہ ساکن ہونے کی وجہ سے واو اور یا دو ساکن جمع ہو رہے تھے. تو یہ یورونا اور ترونا میں یہ ہوا ہے کہ یا کو حذف کیا گیا ہے اور را پر حرکت دی. تو گویا کہ ان دو صیغوں میں را پر 2 مرتبہ حرکت منتقل ہوئی. اپنی یہ را خود ساکن تھا تو پہلے تو حمزہ کی حرکت اس کو دی جو زیر ہے، یہ اصل اس کی نہیں تھی، حمزہ کی حرکت تھی. لیکن ان 2 صیغوں میں اور واحد مؤنث میں ان کو پھر ایک ایک حرکت منتقل کی گئی. تو یہاں ان دونوں صیغوں میں اس وقت پیش ہے توری، توریانی، تورونا. اسمتا توری یونا، اوری نوری، توری توریانی یورینا، تورینا توریانی تورینا، اوری نوری. ارا یوری کا معنی ہوتا ہے دکھانا، بتلانا. اصل میں یہ قرآن مجید میں دکھانے کے معنی میں بھی استعمال ہوا، بتلانے کے معنی میں بتلا کہ مجھے بتلاؤ، مجھے دکھاؤ. اور اگر ارا را یا را سے ہو مجرد سے، جو 6 ہم نے باب پڑھے ہیں را یا را، تو اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، اس کا معنی ہے دکھانا. وہاں معنی ہے دیکھنا، یہاں معنی ہے دکھانا. اب آ جاتے ہیں امر پر. امر کافی آسان ہو گیا اب ہمارے لیے. یہی لفظ ہے، یا کو حذف کر دیا آپ نے، تا کو بھی حذف کر دیں تو پھر تا کو حذف کرنے کے بعد یہ والا جو حمزہ ہے یہ واپس ہم یاد ہے تو یہ بن گیا آ ری. تا علامت مضارع حذف ہو گئی اور یا امر کی وجہ سے حذف ہو گئی، پیچھے اکیلی را رہ گئی تھی. یہ جو حمزہ ہے جو ماضی میں تھا مضارع میں اس کو کسی وجہ سے حذف کیا، امر میں واپس آ جاتا ہے اری. جی پڑھیں گے اری، اری، اریا، اریا، ارو، ارو، اری، اری، اریا، اریا، ارینا. ارینا. جی کیسے؟ اری، اریا، ارو. یہ تو یہ 3 صیغہ ہو گئی، اری، اریا، ارو. اور اری یہ والا ہے اری، نون آخر سے حذف، شروع سے تا، اریا، ارینا. شروع سے تا کو ہٹا کے الف لگا دیا تو ارینا. یہ ہو گئے امر کے صیغے. نہیں، لا توری، لا توری، لا توریا، لا توریا، لا تورو، لا ترو، لا توری، لا توری، لا توریا، لا توریا، لا تورینا. لا تورینا. جی یہی لا توری، لا توریا، لا تورو، لا توری، لا توریا، لا تورینا. یہی 6 صیغوں سے نہیں بن گئے. اب آتے ہیں اس سے فاعل اور اس مفعول کی طرف. اسی طرح مریدن کی طرح ہے، جیسے پچھلی کردار ہم نے پڑھی ہے مریدن، یہاں پر بھی مریون. ایک یہاں پر مسئلہ ہے کہ یا شروع میں آ گئی، حمزہ آخر میں چلی گئی، حالانکہ حمزہ تو پہلے تھا اور یا بعد میں تھی. چلیں اس مسئلے کو بعد میں حل کرتے ہیں، پہلے کردار پڑھ لیتے ہیں. جی مریون، مریون، مریانی، مریان، مریونا، مریون، مریاتن، مریتن، مریاتانی، مریاتانی، مریاتن. مریاتن. جی مریون، مریانی، مریونا. پھر اسی کے آخر میں تا لگا دی، مریاتن، مریاتانی، مریاتن، مریاتن. یہ ہو گیا اس میں فاعل. اس میں مفعول پڑھ لیتے ہیں، مراؤن، مراؤن، مراانی، مراآنی، مراؤنا، مراؤنا، مراعتن، مراعتن، مراعتانی، مراتانی، مراعاتن.
मुराआतुन, जी, तो इसमें मफूल हुआ मुरादुन की तरह, मुरादुन, मुरादानी, मुरादूना, मुरादतुन, मुरादतानी, मुरादातुन हमने पढ़ा था, तो ये हो जाएगा मुराउन, मुराआनी, मुराऊना, मुराआतुन, मुराआतानी, मुराआतुन। मुरीउन ये कैसे बना, इसको जरा एक मतलब गौर से देख लीजिएगा कि असल के अंदर तो हमजा पहले था, या बाद में थी, जैसे कि शुरू में हमने पढ़ा है, तो यहाँ इसका अक्स कैसे हो गया, ये कहां से आ गया। अच्छा, अब गौर से देखिएगा, मुरीउन अभी मौजूदा लफ्ज हमारे पास ये है मुरीउन, लेकिन हकीकत में तो होना ऐसे चाहिए कि ये या इधर होनी चाहिए थी और हमजा इधर होना चाहिए था, क्योंकि हमजा पहले आता है या बाद में आती है। तो ये कैसे हुआ, क्या इतनी बड़ी तब्दीली है कि कैसे होगी कि हमजा या की जगह पर और या हमजा की जगह पर आ गए। तो असल लफ्ज ये था मुरीयुन, और मुरीयुन भी असल में था मुकरिमुन, मुरइयुन। जी, अब मुरीउन कैसे बना, अब गौर से देखिएगा। कायदा ये है कि सबसे पहले यहाँ पर के हमजा की हरकत को नकल करके दे दिया रा को। अच्छा, पहले हरकत को नकल करके नहीं देते, पहले एक कायदा हमारे पास दुआओं का कायदा है कि हर वाव और या जब किसी भी इसम के आखिर में आ जाए तो उसको हमजा से बदल देते हैं। तो ये आखिरी या को हमजा से हम बदलेंगे तो ये बन जाता है मुरीउन, मुरइउन असल लफ्ज में मुरइउन बन गया मुरइयुन से। ये या को हमजा से बदले है, दुआउन का कायदा है नाकिस का कि जब आखिर में वाव और या किसी इसम के आखिर में आ जाए तो उनको हमजा से बदल देते हैं। जैसे दुआ का लफ्ज हम पढ़ते हैं दुआउन, दुआउन असल में था दुआयुन, लेकिन जब भी आप कहीं देखें लफ्ज दुआ लिखा हुआ तो उसके आखिर में हमजा लिखा हुआ था, या नहीं होती। वो वजह यही कि वो कायदा दुआउन का ही कायदा कहलाता है, तो ये हमजा से बदल गया। अब जब ये बदल गया तो एक और कायदा आया, वो महमूज के कवायद में से कि जब दो हमजा जम हो जाए तो उनमें से अव्वल हमजा को या से बदल देते हैं। तो अब वो एक और कायदे की वजह से हमने इस पहले हमजा को या से बदल दिया, तो ये फिर बन गया मुर जी मुर ये उन मुरयन बन गया, ये हमजा है और ये या है। मुरयन जब बना तो अब उसके बाद या की हरकत को रा को दे दिया, मुरी उन बन गया, ये ऐसे बना है मुरी उन। अब ये सीगा यहाँ आ गया, तो इसमें लगातार कायदे लगे हैं। पहले जो है एक कायदे से दुआओं के कायदे से आखिरी या को हमने हमजा से बदला, फिर कायदा खतीयतुन का कायदा या खतीयुन का कायदा आता है, उस कायदे के तहत फिर हमने जो है पहले हमजा को या से बदल दिया, तो ये बन गया मुरी उन। बस ये इसमें दो तब्दीलियां हुई थी, इसमें कोई खास कायदा नहीं लगा। मुराउन, मुराआने, मुराउना, मुरादुन की तरह है, या अलिफ से बदल गया है और हमजा अपनी जगह पर ही है, यानी जो हमजा तब्दील हुआ है यहाँ से। जी, तो आज हमारा इरातुन से बाब मादाए रोयत से जहाँ यसलो का कायदा वजूबी है गिरदान मुकम्मल हुई। आगे इसके साथ कुछ आयात हैं, इनको देख लीजिएगा। वलहु और अगर, नशाओ यशा, नशा, नशा यनशाओ, तो यशा यनशाओ चाहना शयउन से है। लव नशा अगर हम चाहते, लअरैना, लअरैना अलबत्ता लाम ये ताकीद के लिए, अरई हम दिखाते का आपको, लअरैना ये जमा का सीगा गया, जमा मुतकल्लिम का,
अरैना हम दिखाते, का आपको, हम उनको। फला अरफ्ता बस यकीनन, आरफ्ता आप पहचान लेते, हम उनको, बिसी माहुम उनकी पेशानियों से, वला तारिफन्नहुम, वला तारिफन्नहुम ये बाद में पैदा करने के लिए, शिद्दत पैदा करने के लिए शुरू में लाम ताकीद दिया और आखिर में नून सकीला, ये आगे हम पढ़ेंगे। अलबत्ता जरूर आप उनको पहचान लेंगे, फी लहनिल कौले उनके अंदाजे गुफ्तगू से, उनके अंदाजे गुफ्तगू से, कि मुनाफिक जो होता है उसका अंदाजे गुफ्तगू बड़ी लिपटी चुपटी होती है और वो अपनी गुफ्तगू में बहुत सा जहर उसने संभाल के रखा होता है। वल्लाहु और अल्लाह यालमु जानता है, आमालकुम तुम्हारे आमाल को अच्छे तरीके से जानता है। मुराअतुन आखिर में ता लग जाएगी जी। फअराहुल आयतल कुबरा फकज़्ज़ब वअसा, फअरा वाहिद मुज़क्कर गायब के, फअरा पस अरा उसने दिखाया, हु उसको, आयतल कुबरा बड़ी निशानी, फकज़्ज़ब पस उसने जुटला दिया, ये अगला बाब हम पढ़ेंगे, कज़्ज़ब है पस उसने जुटला दिया उसको, वअसा और नाफरमानी की, आसा यासी हम पढ़ चुके हैं रमा यरमी की तरह। सनूरी जमा का सीगा गया, अनकरीब नूरी हम दिखाएंगे, हिम उनको, आयातना अपनी निशानियां, फिल आफाक आफाक आलम में, वफी अनफुसिहिम और इनके अपने जिस्म जान में भी बड़ी निशानियां हैं, हत्ता यहाँ तक यतबय्यना कि वाज़े हो जाए, जाहिर हो जाए, लहुम उनके लिए, अन्नहुल हक़ कि ये जो अल्लाह का हुक्म है, ये कुरान है जो ये बिल्कुल जो है ये हक है। अवलम यकफी क्या काफी नहीं है, बेरब्बे का क्या काफी नहीं है, बेरब्बे का आपको तुम्हारा परवरदिगार, अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद कि वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। ये कुछ आयात हैं, इन पे एक मरतबा देख लीजिएगा। इसी सूरत से हमने अब तर्जुमा भी शुरू करना है, अगला हमारा सबक खत्म होती, तो अब आप इनको गौर से देख लीजिएगा। आप इनका तर्जुमा करना है आपने एक एक, और तकरीबन अक्सर अल्फाज पढ़ चुके हैं। कौन सा बाब है, कौन सा सीगा है, माज़ी मुज़ारे अमर है, नहीं है। वातत कुल्ल वाहिदम मिनहुन्ना सिकीनन वक़ालत उख़रुज अलैहिन्ना फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअना ऐदियहुन्ना वकुन्ना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा इल्ला बशरा मा हाज़ा बशरन इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। इसका तर्जुमा आपने कीजिएगा और अब मैं आपको ग्रुप में कर देता हूँ, आप वहाँ अपने सब को डिस्कस करें। मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, आपके पास पीछे टाइम है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।